قومی آواز کینیڈا کی اردو سروس سے تازہ ترین بلیٹن کے ساتھ عدنان رفیع کا آداب قبول کیجیے۔ آج بروز جمعرات 9 دسمبر 2021 ایسٹ کوسٹ میں شام کے 9:30، ویسٹ کوسٹ میں شام کے 6:30، پاکستان میں صبح کے 7:30، بھارت میں صبح کے 8، جبکہ ٹورنٹو کے مقامی وقت کے مطابق اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں شام کے 9:30 ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے بینک آف کینیڈا نے اپنے انٹرسٹ ریٹس میں فی الحال کسی اضافے کا اعلان نہیں کیا، لہٰذا پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے کم کیے گئے ریٹس ہی اگلے سال اپریل تک چلیں گے اور 2022 کے آخر میں انٹرسٹ ریٹس بڑھنے کے قوی امکان ہیں۔ ایک ٹیکنالوجی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ عارضی طور پر اپنے فوڈ ڈیلیوری روبوٹ کو ٹورنٹو کی سڑکوں سے لے کے جائے گی، کیونکہ شہر اس بات پر غور کر رہا ہے کہ آیا فٹ پاتھوں پر ایسے آلات پر پابندی عائد کی جائے۔ برامپٹن کے ایک اسکول کے قریب ایک خاتون کے پاس مبینہ طور پر بندوق رکھنے کی اطلاع کے بعد پیل پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ میسی ساگا اسکول بورڈ کا کہنا ہے کہ میسی ساگا کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں طلبہ میں کووڈ-19 کے کم سے کم 21 کیسز پائے جانے کے بعد کلاسز الگ تھلگ ہیں۔ اونٹاریو کا اعلیٰ وبائی امراض کے ماہرین کا مشاورتی پینل بنیادی طور پر تمام ابتدائی اسکولوں کے طلبہ کے لیے تیز رفتار اینٹیجن ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے علامتی نگرانی کی جانچ کے حق میں سامنے آیا، خاص طور پر صوبے کے ان علاقوں میں جہاں کووڈ-19 خاص طور پر پھیلتا ہے۔ اونٹاریو نے جمعرات کو مزید 227 کیسز رپورٹ کیے جو کہ پبلک فنڈڈ اسکولوں سے منسلک ہیں۔ ستمبر کے شروع سے اب تک کل کیسز 9000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے کورونا ٹیسٹنگ کے بڑھتے ہوئے مطالبے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا ٹیسٹنگ کی موجودہ شرح درست ہے اور اس میں مزید کسی قسم کی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ دسمبر میں کرسمس کی چھٹیوں سے قبل لوگ اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ تقریبات میں شرکت سے قبل اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ اونٹاریو میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ کورونا بیماری کے دوران ورکرز کو 3 چھٹیوں تک $200 یومیہ خصوصی الاؤنس دینے کے پروگرام میں جولائی 2022 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تمام کمپنیاں جن کے ملازمین بیماری کی چھٹیوں پر ہوں ان کے لیے یہ الاؤنس دینا ضروری ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ مدت دسمبر کے آخر ختم ہو رہی تھی جس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات اونٹاریو نے اعلان کیا ہے کہ ٹورنٹو اور GTA کے علاقوں میں پیر اور منگل کے دن شدید سردی اور برف باری کا امکان ہے۔ محکمے نے اس سلسلے میں ایک خصوصی اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہلٹن، پیل اور اوٹاوا میں بھی جمع دینے والی سردی اور برف باری ہوگی۔ NDP کی صوبائی صدر اینڈریا ہاروت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں منتخب ہو گئیں تو شہریوں کے لیے اجرت میں $20 فی گھنٹہ کر دیں گی۔ انہوں نے یہ اعلان اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پیغام میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ایک پلان کے تحت کریں گی جس کے مطابق ہر سال اجرت میں $1 کا اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا مستحکم اور پائیدار معیشت کے ذریعے کریں گی۔ سامعین، یہ تھی قومی آواز کینیڈا کی اردو سروس۔ مزید کینیڈا سمیت شمالی امریکی ریاستوں کی تازہ ترین خبروں اور نیوز بلیٹن کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آخر میں بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ مزید خبروں، تجزیوں، تبصروں اور مضامین کے لیے ہماری ویب سائٹ www.qawmiawaz.com پر تشریف لائیں۔